کیا فورس ہی کر رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ ظاہر سی بات ہے بڑا اہم اور بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، 5 ججز ایک طرف اور پھر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہونا ہے، کنٹروورشل نہیں ہو جائے گا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس پھر؟ دیکھیے مجھے پہلی تو یہ بات کہ یہ جوڈیشل معاملات ہیں، میں فیصلے کے اوپر تو کوئی رائے دہی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ آج کی جو سماعت ہے اس سے یہ ایک بالکل واضح سی ایک بات سامنے آئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جج صاحب جو ہیں وہ آ کر اس وقت کسی جگہ پر انہوں نے پوزیشن لی ہے تو اگر ہم آج سے شروع کریں گے تو ان کا پچھلا کریئر ایز ہائی کورٹ جج جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگا، تو اس سے تھوڑا سا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن فیصلے کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا جو بھی ہوگا۔ اب رہی بات جہاں تک جوڈیشل کمیشن کی، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ اس کی اب تشریح تو ہونا باقی ہے، 5 جج صاحبان جو ہیں وہ خود سے اس کے درخواست گزار ہیں، تو اس صورت کے اندر اس کی آئینی تشریح جو ہے اس معاملے کی، وہ کہ ان کا ایک موقف ہے، حکومت کا اپنا ایک موقف ہے اس معاملے کے اوپر کہ ان کی نزدیک جو ہائی کورٹ ججز ہیں وہ مختلف ہائی کورٹس میں ان کا ٹرانسفر کیا جانا چاہیے، اور پھر جو حال ہی میں ریفارمز گورنمنٹ نے کی تھی اس کے تحت یہ ممکن ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس سارے معاملے کے اندر جو ایک کورٹ کی تشریح ہے وہ سامنے آنا ضروری ہے، کیونکہ وہ سامنے آئے گی تو ہی اس کا فیصلہ ہو سکے گا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جو آگے کنٹینیو کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، کہ اس سے ٹینیور طے ہوگا، ان کی جو سینیورٹی طے ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے معاملہ آگے بڑھے گا، تو اس حد تک ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کے کنٹروورشل ہونے میں مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی بہت پرابلم آ سکتی یا وہ کنٹروورشل ہو سکتا ہے، فیصلے کے حوالے سے بات کریں، جو جوڈیشل کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کس حد تک کنٹروورشل ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کنٹروورشل، دیکھیں جوڈیشل کمیشن اپنے دیے ہوئے جو اس کے پاس مینڈیٹ موجود ہوتا ہے جو آئین کے مطابق، اور جو نئی جو چیزیں اس کو جس طرح سے وہ کنڈکٹ کیا جانا چاہیے، وہ اپنے معاملات کو آئینی طریقے سے اور قانونی طریقے سے چلا رہے ہیں، سو اس لحاظ سے تو وہ نہیں ہوگا۔ مورلی کوئی کیا سمجھتا ہے، یا وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یا اس سے اگری کرتا ہے یا ڈس اگری کرتا ہے، یہ ایک بالکل ڈفرنٹ بات ہے۔ تو اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا تو وہ اور زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ آپ اس کو جو آپ کے سامنے آ جائے گا جو بھی اس کا سٹیٹس ہے۔ فیصلہ ٹھیک ہے۔ رضوان رضی صاحب، جن ججز صاحبان نے یہ اپلیکیشن آگے موو کی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ان میں سے بھی کچھ ممبران جو جوڈیشل کمیشن کا حصہ تو ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد نہیں ہے، اچھا وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن کیا جو جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ اگر ان جج صاحب کے حق میں آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر سے ایک ڈویژن قائم ہو جائے گی؟ وہ تو مطلب ان کے برقرار تو ہے، لیکن مطلب مزید اس میں ایک دراڑ اور پڑ جائے گی؟ دیکھیے ایک تو بات میں یہ عرض کر دوں کہ اگر 17 کو کوئی بھی فارمیڈیبل ڈیسیژن نہیں آتا تو یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اگلا اجلاس ہے یہ ہو کس لیے رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جتنے بھی ہائی کورٹس ہیں ہمارے چاروں، ان کو اس وقت قائم مقام چیف جسٹس چلا رہے ہیں 5 ہائی کورٹس کو، تو وہاں پہ پرماننٹ چیف جسٹس جو ہیں ان کو لانا، میرا خیال پرماننٹ چیف جسٹس کو لاہور ہائی کورٹ کے علاوہ باقی چاروں جو ہیں وہاں پہ پرماننٹ چیف جسٹس کو لایا جانا مقصود ہے۔ تو اگر یہ اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آتا ستمبر میں کوئی فارمیڈیبل، تو میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پینڈنگ ہو جائے گا، باقی کے بارے میں سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ کر دے گی۔ ایک تو یہ بات، مطلب ایک راستہ یہ نکل سکتا ہے، ایک راستہ یہ موجود ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ جیسے دیکھیے نا، یہ جو نقوی صاحب ابھی گئے ہیں سپریم کورٹ آئے ہیں، ان کے ساتھ لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا کہ ان کے بارے میں پوری طرح فائل جو تھی وہ دوبارہ منگوائی گئی، اور اس کو کنسیڈر کر کے اس دفعہ ان کو ایلیویٹ کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، تو اس طرح چیزیں پینڈنگ ہو جاتی ہیں۔ اب آ جائیے یہ جو 5، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اپلیکنٹ ہیں ان میں تو کوئی سپریم جوڈیشل کونسل میں موجود نہیں ہے، لیکن رسپونڈنٹس کے اندر ہو سکتا ہے۔ ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہاف کے اوپر تو انہوں نے وہ ملا لیا نا ان کو، صدیقی صاحب کو، شاہد عزیز صدیقی صاحب کو بنا دیا نا سپریم جوڈیشل کونسل کا رکن، لیکن یہ مطلب کہ اسی لیے شاید بنایا گیا کہ ان کے خلاف اپلیکیشن پینڈنگ ہے، اور جب تک وہ فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک معاملات تو چلانے ہیں، تو اس لیے پہلے اس کا فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سلاٹ خالی رکھا جائے گا اگر 17 کو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے انور رضا، یہ ایک بہتر سٹانس ہوگا اگر ایسے سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے لے لیا جاتا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 5 ججز کی ایک درخواست ہے یہ ایک ایسا مومنٹم بنا چکی ہے کہ ایک اچھا موقع ہے سپریم کورٹ کے لیے بھی کہ جو ایک تقسیم وہاں پر ہے موجود وہ ختم ہو جائے؟
देखिए ज़रियाब, अभी तो 17 को जो है नोटिस सर्व किए गए हैं कि उसको 3 जजेस को और आपके अटॉर्नी जनरल को। अब इसमें हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आएगा और 17 को फैसला नहीं होगा, आप नोटिस का जवाब देंगे जाहिर सी बात है, दूसरी समाअत है। डेफिनेटली। और इसके बाद ये समाअत आगे बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ आज जिस तरह जस्टिस मजहर अली साहब के रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा एक तो आइन में मुस्तकिल और आर्जी ट्रांसफर का जिक्र नहीं है और दूसरा हमने जजेस को ब्यूरोक्रेसी की तरह नहीं चलाना। तो मुझे लगता यह है कि ये केस आगे बढ़ेगा, हुकूमत भी इस पे अपना मौक़िफ़ देगी और लिंगर ऑन होगा ये केस। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का यही मैं जानना चाह रही हूँ, लिंगर ऑन तो ये होगा, लेकिन जो हमें हुकूमती नियत नजर आई जजेस ट्रांसफर के मामले पर, ठीक है, और आईनी बेंच में भी वही लोग मौजूद है जो हुकूमत के पसंदीदा है, तो आपको लगता है कि ये थोड़ा लंबा भी जा सकता है? ज़रियाब, नियत के बारे में तो आप अगर रजी साहब से पूछ ले तो वो ज़्यादा जज करके बता सकते हैं, क्योंकि इन्हें नोटिस भी मिलते हैं और ये खुश भी होते हैं। तो मैं तो नोटिस लेने के मूड में नहीं हूँ। दूसरा ये देखिए कि ये बात ठीक है कि ये लिंगर ऑन होगा, हुकूमत इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगी, ये मामला आगे बढ़ेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है उसमें भी जजेस की तकर्री के हवाले से कोई फैसला सच नहीं होगा। और देखेंगे आपके ये आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आईनी बेंचेस जो है वो इसकी बड़ी खूबसूरत सी तशरीह करेगी। और मुझे ये महसूस होता है कि ये जो तशरीह है, ये तशरीह शायद इसको अब आप बादी नज़र में कह दें, दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है कि हुकूमत की तरफ शायद बेहतर होगी ये तशरीह। मैं तो पहले यही अंदाजा लगा रही हूँ ना कि जो आईनी बेंच में जजेस साहिबान मौजूद हैं वो कितना टाल मटोल से काम लेते हैं। पहले 3 माह बाद केस लगा है,